بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أمر علي بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يستمع القرآن فلا يزال عجبه بالقرآن يدنيه حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. عزیز دوستو، ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کے کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوستو، پہلی خطبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی. پہلے میں اس کا ترجمہ کروں، آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں. میں نے دیکھا دوران اذان کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے، کچھ بھائی انتظار کر رہے تھے کہ اذان ختم ہو جائے، اور کچھ بھائیوں کو دیکھا کہ وہ سنت شروع کر دیے. آپ کو ایک مسئلہ بتلا دوں، جمعہ کی خطبہ سننا واجب ہے اور سنت پڑھنا سننا ہے. جب آپ ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، فجر میں آئے تو آپ اذان کا انتظار کریں. آپ اذان کا انتظار کریں کہ کیونکہ سامنے خطبہ نہیں ہے. لیکن جب آپ جمعہ کو آئیں اور دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ انتظار نہ کریں، کیونکہ سامنے خطبہ ہے اور خطبہ سننا واجب ہے. تو آپ دوران اذان سننا یعنی سننا آپ 2 رکعت ہلکا پڑھ لیں، پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ امام صاحب کی یا خطیب صاحب کی خطبہ سنیں. دوستو، 2 حدیثیں جو میں نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث طہارت و نظافت کے سلسلے میں ہیں، پاک و صاف کے سلسلے میں ہیں، اور خاص کر کے اپنے منہ کو پاک و صاف کیسے رکھا جائے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان العبد اذا تسوک، جب بندہ مسواک کرتا ہے، ثم قام یصلی، پھر نماز کے لیے آتے ہیں یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قام الملک خلفہ یستمع القرآن، اس کے پیچھے ایک فرشتے کھڑا ہوتا ہے، یستمع القرآن، وہ قرآن کو سنتا رہتا ہے، فرشتے قرآن کو سنتے رہتے ہیں.
فلا يزال عجبه بالقرآن يدنيه منه. آپ کی تلاوت مسجد میں آ کر کے قرآن کریم پڑھنا، نماز میں آ کر کے قرآن کریم پڑھنا، یہ اس فرشتے کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنا منہ یعنی آپ کے قریب ہو جاتا ہے، حتی یضع فاہ علی فیہ، یہاں تک کہ اپنا منہ آپ کے منہ میں لگا دیتے ہیں. یعنی وہ فرشتے آتے ہیں مسجد، جب بندے کو دیکھتے ہیں وہ مسواک کر کے آتا ہے، یعنی اپنے منہ کو پاک و صاف کر کے، گندگی سے پاک و صاف کر کے آتا ہے، تو اپنا منہ بندے کے منہ سے لگا دیتا ہے. فما یخرج من فیہ شیء من القرآن الا صار فی جوف ملک. جو کچھ آپ کے منہ سے نکالتا ہے، یعنی جو تلاوت آپ کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں. فطہروا افواہکم، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو. دوسری حدیث جس کو سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طیبوا افواہکم بالسواک فانہا طرق القرآن. طیبوا افواہکم، اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو، فإنہا طرق القرآن، کیونکہ منہ قرآن نکلنے کی جگہ ہے، منہ سے قرآن نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت آپ کے منہ سے نکالتا ہے. اور جب آپ اپنے منہ سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو فرشتے لہذا پہلی حدیث میں نے بیان فرمایا کہ فرشتے اس کو اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں. تو کیا ہم اگر بغیر منہ کو صاف کر کے مسجد کو آ جائیں اور نماز پڑھنے لگیں تو فرشتے اپنے منہ میں کیا اپنے منہ کو ڈالیں گے؟ کبھی نہیں ڈالیں گے. تو ذرا غور فرمائیے، جو لوگ سگریٹ اور تمباکو وغیرہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کیا ان کا منہ گندگی سے محفوظ رہتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صرف آپ غور سے سنیں، جو کوئی لہسن اور پیاز کھائے وہ فوراً مسجد کو نہ آئے. دیکھیے لہسن پاک ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، پیاز پاک ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز مسجد کو نہ آئے، بلکہ اپنے منہ کو پاک صاف کر کے، منہ کو دھو کر کے مسجد آئے. کیوں؟ لہسن میں ایک بو ہے، پیاز میں ایک بو ہے، جس بو کو فرشتے سہ نہیں پاتے ہیں. تو ذرا غور سے سمجھے، فکر کریں. اگر آپ سگریٹ یوز کرتے ہیں، اگر آپ تمباکو اور نشیلے چیزیں یوز کرتے ہیں، تو آپ کے منہ میں ملائکہ اپنے منہ کو ڈالے گا. اور کیا قرآن مجید کی تلاوت جو آپ کر رہے ہیں اپنے منہ میں ڈالے گا؟ کبھی نہیں ڈالے گا. دوستو، طہارت و نظافت اسلام کے بنیادی ستون میں سے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارہ والنظافہ شطر الایمان، کہ طہارہ اور نظافہ ایمان کا جز ہیں. تو اگر ایمان کا جز ہیں تو ایمان کے جز کو ہم کیسے بجا لائیں، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ ونفعنی وإیاکم بما فیہما من الآیات والعظات والحکمہ فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الرابي: ونسيت العاشرة إلى أن تكون المذمذة. رواه مسلم. دوستو، دوسری خطبۃ الجمعہ یا دوسری خطبہ کے اندر میں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 10 من الفطرہ، 10 چیز اسلامی فطرہ میں سے ہیں، یعنی انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں. وہ 10 چیز کیا ہے؟ قص الشارب، مونچھ کو چھوٹا کرنا، وإعفاء اللحیہ، داڑھی کو اپنی حالات پر چھوڑ دینا، یعنی اعفاء معاف کو کہتے ہیں، داڑھی کو معاف کر دینا، والسواک، اور مسواک کرنا، واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو جھاڑنا، وقص الاظافر، ناخن کو تراشنا چھوٹا کرنا، وغسل البراجم، انگلیوں کے پڑوں کو دھونا. کیونکہ دیکھیے جب آپ وضو کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ پورے بدن کو اور خاص کر کے جہاں جہاں دھونا ہے وہاں تک پانی پہنچنا ہے. تو کبھی کبھی کسی بھائیوں کے جو پڑ ہیں یہ انگلی ٹیڑھی رہنے کی وجہ سے وہاں تک پانی پہنچ نہیں پاتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا. وَنَتْفُ الْإِبِطِ، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور شرمگاہ کے بالوں کو صاف کرنا، وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ یعنی الاستنجاء، اور استنجا کر کے پاک و صاف رہنا یعنی پانی ڈالنا. قال الرابی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، 10ویں چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میں نے بھول گیا، الا ان تکون المضمضہ، لیکن 10ویں چیز جو مجھے خیال آ رہا ہے وہ کلی کرنا. یہ 10 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امت محمدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے ہیں، ہمیں اس کو بجا لانا پڑے گا. اور ان 10 چیزوں میں سے جو اہم چیز ہے السواک، جو آج کا مضمون ہے، مسواک کرنا. تو جب آپ نماز پڑھنے کو آئیں، مسجد آئیں، وضو کے ساتھ ساتھ آپ ضرور مسواک کریں. مسواک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو منہ کو خاص کر کے اچھی طریقے سے دھو کر کے آئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی. اللہ تو ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعم بالامن والرخاء جميع اوطان المسلمين. اللهم آمنا اوطاننا واحفظ ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من شر النسوف وباعد بيننا وبين الخطايا واجرنا من الشيطان الرجيم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.